نیو یارک کے امیر ترین لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. ان کو رات کو ایسے ایسے ڈرونے خواب آ رہے ہیں کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا آدمی جو کہ مسلمان بھی تھا اور اس کے اوپر سے سرخا بھی تھا, کمیونسٹ سوشلسٹ تھا, وہ نیو یارک کے اندر ڈیموکریٹک پرائمری کا الیکشن جیت چکا, یعنی کہ زوران ممدانی. اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جو مرضی کرنا پڑے اس بندے کو نیو یارک کا میئر نہیں ہم نے بننے دینا. لہٰذا وہ پوری اپنی ترکیبیں نکال رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو ڈپورٹ کر دیں, اس کو باہر نکال دیں. نیو یارک پورے کے پورے کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس طرح اس کا گلا گھونٹ دے تاکہ یہ لوگ جو ہیں اٹھ نہ سکیں, یہاں پہ سوشلسٹ نہ آ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ مین سٹریم میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا پر بھی ایک پورا تہلکا مچا ہوا ہے کہ ہاؤ ہے ینگ لوگوں نے ایک مسلمان کو اور اوپر سے ایک سوشلسٹ کو, ایک سرخے کو, بلکہ ٹرمپ تو یہ کہتا ہے ایک کمیونسٹ کو ووٹ کر دیا. لہٰذا امریکہ کی رولنگ کلاس اب پوری کوشش کر رہی ہے کہ امریکہ کی یوتھ کو, مزدوروں کو, محنت کشوں کو یہ سبق سکھائے کہ جناب عالی کارل مارکس بڑا برا شخص ہے, سوشلزم بڑی بری چیز ہے, کمیونزم بڑی غلط چیز ہے, اور کیسے آپ زوران ممدانی جیسے شخص کو ووٹ دے سکتے ہیں جو کہ کھل کھلا کے یہ کہتا ہے کہ میں تو سوشلسٹ ہوں. اسی چیز کی ایک کڑی ہے کہ ناس ڈیلی جو کسی زمانے میں بڑے اچھے ویڈیوز بنایا کرتے تھے, اپنے ٹریول لاگز کے 1 منٹ کا ویڈیو بناتے تھے, انہوں نے بڑا ہی بیہودہ قسم کا ویڈیو بنایا کارل مارکس کی شخصیت کے خلاف, جس میں ماں سوائے پرسنل اٹیکس کے اور کوئی چیز شامل نہیں تھی. انہوں نے کہیں پر بھی یہ نہیں سمجھایا کہ تھیوری آف سرپلس ویلیو کیا ہوتی ہے, قدر زائد کیا چیز ہے, یا تاریخ کا مادی تصور کیا ہوتا ہے, کیوں غلط ہے. نتھنگ ایٹ آل. انہوں نے صرف اور صرف کارل مارکس کی شخصیت پر ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا اور جھوٹا اٹیک کیا. سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ناز صاحب ہیں کون. ان کے بارے میں جناب عالی رومر یہ ہے کہ یہ ہسبرا کے لیے کام کرتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے ہسبرا کیا بلا ہے. سرکار, یہ ناز صاحب جو ہیں یہ اسرائیلی سٹیزن ہیں, ان کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہے, ویسے یہ عرب ہیں, یہودی نہیں ہیں. اور ان کے بارے میں رومر یہ ہے کہ ہسبرا جو کہ پبلک ڈپلومسی آف اسرائیل کی میس کمیونیکیشن, انڈیویجول انٹریکشن پہ کام کرتی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے, مین سٹریم میڈیا کے ذریعے اسرائیل کی ایک ایسی امیج بھیجنا چاہتی دنیا میں کہ ہم بڑے جمہوریت پسند قسم کے لوگ ہیں. تو ناز پہ یہ اس چیز کا الزام ہے کہ بیسکلی یہ ہسبرا کے لیے کام کرتا ہے, اور کیسے پوری دنیا کے اندر یہ گھوم سکتا ہے, اتنے مہنگے ٹکٹ لے کے اچھی لوکیشنز پہ پہنچا ہوتا ہے. اس کی فنڈنگ جو ہے پیچھے سے اسرائیلی ریاست اس مقصد کے لیے کرتی ہے کہ لوگ اسرائیل کے بارے میں ایک اچھا نقطہ نظر رکھیں. اس شخص نے بہرحال جی ایک ویڈیو بنایا جو کہ اے آئی ویڈیو تھا, جس میں اس نے یہ دکھایا کہ کارل مارکس ایک انتہائی رئیس آدمی, ایک بڑے سے محل جیسی جگہ میں رہتا تھا, بڑی وہاں سیڑھیاں تھیں, وہاں سے وہ نیچے اتر رہا تھا, مگر وہ ایک انتہائی سیلفش اور خود غرض قسم کا انسان تھا. بظاہر تو وہ یہ کہتا تھا کہ مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے, مگر اپنی میڈ کو وہ پیسے نہیں دیتا تھا, بلکہ اس کی اپنی میڈ سے اس کا ایک بچہ بھی ہوا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, شاکنگ قسم کی باتیں. مگر یہ سب باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں. حقیقت اس سے بالکل الٹ ہے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کارل مارکس اپنے زمانے میں یورپ کے اندر ایک ایسا انقلابی شخص سمجھا جاتا تھا جس کے حوالے سے تقریباً تمام یورپ کی حکومتیں الرٹ تھیں کہ اس بندے کو اپنے ملک میں نہیں گھسنے دینا, اگر گھس جائے تو اس پہ کڑی نظر رکھنی ہے, اس کو بالکل دبا کے رکھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ کارل مارکس کو 4 مختلف دفعہ 3 مختلف ملکوں سے جلا وطن کیا گیا. سب سے پہلے اپنے ملک سے, جرمنی سے 1845 میں اس کو باہر نکالا گیا. وہاں سے بیچارہ بھاگ کے فرانس پہنچا. جب فرانس پہنچا تو جرمنی کی حکومت نے فرانس کی حکومت سے یہ کہا کہ اس کو اپنے ملک سے نکالیں. لہٰذا 1845 میں ہی فرانس نے بھی اس کو اپنی ملک سے نکال دیا. وہاں سے وہ بیلجیم گیا. 1848 میں بیلجیم کی حکومت نے اس کو وہاں سے نکال دیا. پھر بیچارہ واپس فرانس لوٹا اور پھر فرانس نے اس کو جلا وطن کر دیا 1849 میں, اور فائنلی وہ یونائٹڈ کنگڈم میں پہنچا 1849 میں, اور وہیں پر اس کی وفات ہوئی 1883 میں. اور مزید یہ
کہ کیونکہ اس کی ریپوٹیشن تھی کہ اس نے تو مزدوروں کا ساتھ دینا ہے، اپنے وقت کے سرمایہ داروں کے بھی یہ خلاف ہے، اپنے وقت کے فیوڈل لارڈز کے بھی یہ خلاف ہے، تمام بادشاہتوں کے یہ خلاف ہے، بلکہ یہ تو چاہتا ہے کہ محنت کش طبقہ، مزدور طبقہ اقتدار بنا لے اور اقتدار بنا کے سرمایہ داروں کو اور سارے فیوڈل لارڈز کو پاسے مارے، تو کوئی سرمایہ دار اس کو نوکری دینے کے لیے، ملازمت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے در حقیقت کہ کارل مارکس انتہائی غربت میں رہتا تھا اور انتہائی غربت میں اس نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ انفیکٹ اگر آپ اس کی غربت کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کارل مارکس کے 7 بچے تھے، 7 چلڈرن، جس میں سے 7 میں سے 4 ایکسٹریم پاورٹی کی وجہ سے، انتہا درجے کی غربت کی وجہ سے وقت سے پہلے 9 عمری کے اندر وفات پا گئے۔ مینلی اس کی وجہ میل نیوٹریشن اور برونکائٹس تھی۔ اس نے اپنے اصول نہیں چھوڑے۔ وہ اگر یہ کہنا شروع کر دیتا کہ سرمایہ داری نظام تو بڑا اچھا ہے، سرمایہ دار تو بڑے اچھے ہیں، تو اس کو ایسے نوکری مل جاتی، مگر نہیں، اس نے اپنے اصولوں اور نظریے کا کمپرومائز نہیں کیا اور اس کی پوری قیمت اس کو ادا کرنی پڑی۔ کس شکل میں؟ اس شکل میں جو سب سے گھنونی شکل ہے، اور وہ یہ کہ اس کے اپنے بچے غربت کی وجہ سے، لیک آف میڈیکل اٹینشن کی وجہ سے اور میل نیوٹریشن کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے ضائع ہوئے، اس کی آنکھوں کے سامنے مرے۔ اور میں آپ کو ایک مزید بات بتاؤں کہ ان کے اتنے برے حالات تھے کہ کارل مارکس اور اس کی بیوی جینی مارکس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کو دفن کر سکے۔ ان کے پاس کافن کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، بلکہ جب کارل مارکس کے بیٹے گوئیدو کی وفات ہوئی، ان کو ادھار پہ پیسے لینے پڑے اور مزید اپنا فرنیچر بیچنا پڑا کہ ہم اپنے بچے کو دفن کر سکیں۔ اسی طرح کارل مارکس کا بیٹا ایڈگر جب 8 سال کی عمر پہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے فوت ہو گیا، تو مارکس اتنا زیادہ غمزدہ تھا کہ مارکس نے اس کی دفن کے وقت اس کے فیونرل پہ کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو اس کی قبر میں پھینک دے، اپنے بچے کی قبر میں، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، کیونکہ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا، میل نیوٹریشن سے، غربت سے میرا بیٹا مرا، میرا قصور ہے، مجھے اس قبر کے اندر دفن کر دیا جائے۔ اتنا وہ غمزدہ تھا۔ اینگلز نے اس کو سہارا دیا کہ سہارا پکڑو، ہمت کرو اور پریشان نہیں ہو، ان مشکل وقت سے بھی تم نے گزرنا ہے اور مزدور طبقے کی بات کرنی ہے۔ اسی طرح اس کی بیٹی فرانسسکا برونکائٹس کی وجہ سے مری، اور مری اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اس کا علاج کر سکے۔ انفیکٹ ایک پرشین پولیس ایجنٹ جب اس کے گھر کے اندر گھسا، اس کا گھر کوئی گھر نہیں تھا بلکہ ایک فلیٹ تھا، ایک بہت ہی غریب فلیٹ ڈین سٹریٹ پہ 1852 کے اندر وہ رہتا تھا، اور اس نے رپورٹ لکھی جو کہ درج ہے ہمارے پاس، تحریری طور پہ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں وہ پرشین پولیس ایجنٹ یعنی جرمن پولیس ایجنٹ، اسپائی یعنی جاسوس، لکھتا ہے کہ کارل مارکس ڈڈنٹ اون اے سنگل سالڈ پیس آف فرنیچر۔ اس کے پاس کوئی ایسا فرنیچر نہیں تھا جو ٹوٹا نہ ہو، ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی، ریپیئر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اتنی شدید غربت میں وہ رہتا تھا کہ اکثر اس کے بچے زمین پر اور وہ خود بھی زمین پر رہتا تھے، اس کے پاس فرنیچر ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس کے حالات زندگی تھے جن کو اتنی غلط طرح سے پیش کیا جا رہا ہے، ان پر اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم ہیلینا ڈیموتھ کی، جن کا نام بھی نہیں لیا ناز صاحب نے۔ ناز صاحب یہ نا، ویسے تو وہ ناز لکھتے ہیں مگر ان کے ناز بہت بڑے ہیں، اس لیے میں ان کو ناز صاحب کہوں گا۔ انفیکٹ ہیلینا ڈیموتھ سب سے پہلے ویسٹ فیلنز کے لیے کام کرتی تھی۔ ویسٹ فیلنز بیسیکلی جینی مارکس کی فیملی کا نام ہے۔ جینی ویسٹ فیلن اس کا میڈن نیم تھا، شادی سے پہلے اس مارکس کی بیوی کا نام تھا۔ اور ہیلینا ڈیموتھ نے ویسٹ فیلنز کے لیے 14 سال کی عمر سے کام کرنا شروع کیا، اور وہ اسی گھر میں کام کرتی تھی۔ پھر 1845 میں جب جینی کی ماں یعنی کارل مارکس کی بیوی کی ماں، اس کی مدر ان لا کو یہ پتہ چلا کہ مارکس فیملی تو انتہائی غربت میں رہ رہی ہے، تو انہوں نے کہا ہیلینا سے کہ تم مارکس فیملی کے پاس جاؤ اور جینی کا بھی خیال رکھو اور بچوں کا بھی خیال رکھو اور کارل مارکس کا بھی خیال رکھو، ان کے بڑے برے حالات ہیں۔
تو پھر ہیلینا ڈیموتھ وہاں پہ بیلجیم میں ان کے ساتھ آ گئی اور ساری زندگی وہ انہی کے ساتھ رہی۔ ہیلینا ڈیموتھ خود بھی کارل مارکس اور جینی اور ان کے مشن کے ساتھ اتنی ڈیڈیکیٹڈ تھی جس کی حد حساب کوئی نہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ویسے بھی ہیلینا اور جینی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے کیونکہ ہم عمر بھی تھے اور اکٹھے بڑے بھی ہوئے تھے۔ ہیلینا نے خود کبھی شادی نہیں کی۔ کارل مارکس نے اگر ہیلینا کو پیسے نہیں دیے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کے پاس خوب پیسے بھرے ہوئے تھے اور وہ جو ہے کنجوس مکھی چوس تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس خود پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کو دفن بھی کر سکے، اپنے بچوں کا خیال رکھ سکے۔ مگر اس کے باوجود ہیلینا نے یہ کہا کہ میں کارل مارکس کی فیملی، جینی مارکس اور ان کے بچوں کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہوں، میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں اسی فیملی کا حصہ ہوں، میں انہی کے ساتھ زندگی بھر گزاروں گی اور ان کے مشن میں میں بھی شریک ہوں۔ میں ان کے مشن کی اس طرح سے خدمت کروں گی کہ گھر بار میں سنبھالوں گی، بچوں کو میں سنبھالوں گی، جینی جب بیمار ہو، مارکس جب بیمار ہو، ان کو بھی میں سنبھالوں گی۔ اب ہوا کچھ ایسے کہ 1850 میں ہیلینا، جس نے کبھی شادی نہیں کی، ساری عمر شادی نہیں کی، اس کا افیئر ہوا کسی مرد کے ساتھ۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ مرد کون تھا، جس سے کہ وہ پریگننٹ ہو گئی۔ وہ کارل مارکس کا بیبی، کارل مارکس کا بچہ نہیں تھا۔ 1851 میں فریڈرک ڈیموتھ کی پیدائش ہوئی، اور میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہوں گا، نہ تو وہ کارل مارکس کا بیٹا تھا، نہ وہ فریڈرک اینگلز کا بیٹا تھا، بلکہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کس کا بیٹا تھا یا نہیں تھا، کیونکہ نہ تو کارل مارکس نے کبھی کسی تحریر میں لکھا، نہ جینی نے لکھا، نہ اینگلز نے لکھا، نہ ہیلینا نے لکھا، نہ فریڈرک ڈیموتھ نے لکھا کہ کون وہ مرد تھا جس کا بیٹا فریڈرک ڈیموتھ تھا۔ مارکس کے حالات زندگی اتنے برے تھے 1851 میں کہ اس نے اپنی بیٹی فرانسیسکا کو فاسٹر کیئر میں ڈال دیا کہ کسی طرح اس کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ فاسٹر کیئر سے وہ واپس آئی، مگر 1852 میں اس کی وفات ہو گئی۔ اب کارل مارکس کے حالات اتنے برے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ 1852 میں اس کی اپنی بیٹی کی وفات ہوئی، لیٹ الون کہ وہ اب فریڈرک ڈیموتھ کا بھی خیال رکھے۔ اور اوپر سے 19 سینچری کا زمانہ تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سکینڈل وہاں پہ کھڑا ہو جانا تھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا نہیں، ہیلینا نے یہ کیا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پہ ایک کوہرام مچ جانا تھا، جس کی وجہ سے ہیلینا نے، کارل مارکس نے، جینی مارکس نے، سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم فریڈرک کو ایک فاسٹر فیملی کے ساتھ دے دیتے ہیں۔ اس فاسٹر فیملی کا نام تھا دی لوئسز، جو ایسٹ لنڈن میں رہا کرتے تھے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فریڈرک ڈیموتھ کارل مارکس کا بیٹا نہیں تھا۔ اس سلسلے میں ٹیرل کارور نے اپنی بائیوگرافی میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، انٹرنیٹ پر بھی اس کا مضمون موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس، کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ فریڈرک ڈیموتھ کارل مارکس کا بیٹا تھا۔ نہ تو، غور سے سنیے گا، فریڈرک ڈیموتھ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ کہا کہ کارل مارکس میرا ابا ہے، نہ ہیلینا ڈیموتھ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ کہا کہ کارل مارکس میرے بیٹے کا پیو ہے، نہ تو کارل مارکس نے اپنی زندگی میں کبھی یہ لکھا کہ فریڈرک ڈیموتھ در حقیقت میرا بیٹا ہے، نہ کبھی جینی مارکس نے یہ کہا کہ فریڈرک ڈیموتھ کارل مارکس کا بیٹا ہے، اور نہ کبھی اینگلز نے یہ کہا کہ کارل مارکس در حقیقت فریڈرک ڈیموتھ کا پیو ہے۔ مارکس کے بچوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ سرکار کارل مارکس فریڈرک ڈیموتھ کا پیو تھا۔ ایسی کوئی تحریر موجود نہیں، ایسی کوئی سٹیٹمنٹ موجود نہیں، ایسی کوئی ایویڈنس موجود نہیں۔ انفیکٹ اس پیریڈ کے اندر مارکس، اینگلز، جینی مارکس ایک دوسرے کو ڈھیر سارے لیٹر لکھا کرتے تھے، اور 1851 اور 1852 کے تمام لیٹرز آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو یہی نظر آئے گا
کہ اینگلز، جینی اور کارل مارکس ایک پیج پر ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں کارل مارکس قصوروار نہیں ہے. کہیں پہ بھی کسی لیٹر میں یہ نہیں لکھا اینگلز نے کہ مارکس میاں یہ تم نے کیا کر دیا، یا اینگلز نے جینی کو لکھا ہو کہ بھئی میرے دوست کو معاف کر دو، یا جینی نے اینگلز کو لکھا ہو کہ دیکھو تمہارے دوست نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی، یا چلو جینی نے مارکس کو کوئی لیٹر لکھ دیا اور ناراض ہو کے وہ کہیں دور چلی گئی اور پھر لیٹر لکھا ہو کہ میں تم سے طلاق لے رہی ہوں. Nothing of the sort exists. In fact, کارل مارکس، فریڈرک اینگلز، جینی مارکس اور ہیلینا ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی کسی تحریر میں، کسی بایوگرافی میں، کسی جگہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا. اب آپ خود سوچیں، کیا یہ ممکن ہے کہ کارل مارکس کا بچہ ہو جائے اپنی میڈ کے ساتھ اور جینی اس سے نہ لڑے، اس کی بیوی اس سے نہ لڑے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ کیا تم نے بیہودہ حرکت کی ہے، تم نے مجھے بھی بیٹرے کیا، یا اس کے بچے اس سے اپسیٹ نہ ہو، یا اینگلز اس کو کوئی نہ لکھے کہ یار کیا کر رہے میاں، یہ تم نے کیا نیا پسوڑی ڈال دی. ایسے ہی کوئی ایویڈنس موجود نہیں. یا ہیلینا اپسیٹ ہو کارل مارکس سے کہ بھئی تمہارا بچہ میں نے پیدا کیا اور تم نے اس کو فاسٹر کیئر میں ڈال دیا ہے، شرم کرو، وہ چھوڑ کے میں جا رہی ہوں، میں نہیں کام کرتی تمہارے لیے، تم مجھے تنخواہ نہیں دیتے. کوئی ایسی ایویڈنس ہی نہیں، بلکہ یہ تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہے، ایک ہی گھر میں رہے جب تک کہ کارل مارکس کی وفات نہیں ہوگی. اس وقت تک ہیلینا مارکس کے گھر میں رہی، کارل مارکس کی فیملی، جینی مارکس اور بچوں کا خیال کرتی رہی، اور ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف ریکارڈ پر موجود ہی نہیں. اینگلز نے ان فیکٹ فریڈری ڈیموتھ کو فائنینشیل سپورٹ بھی دیا. کارل مارکس کی وفات کے بعد ہیلینا اینگلز کے گھر میں آ گئی اور انہوں نے اینگلز کا خیال رکھا، اور جب ہیلینا کو بیری کیا، جب ان کی وفات ہوئی تو وہاں پہ اینگلز نے ان کو ٹریبیوٹ دیا. اور انفیکٹ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہیلینا کو کارل مارکس کی فیملی کے ساتھ بیری کیا گیا. جی ہاں، وہ قبر جہاں پہ کارل مارکس، جینی مارکس اور ان کے بچے بیریڈ ہیں، وہیں پر ہیلینا بھی بیریڈ ہیں، اسی جگہ میں، ایک ہی جگہ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارل مارکس اور اینگلز اور جینی اور ان کے بچے بیسکلی یہ کہتے تھے کہ ہیلینا ہماری فیملی کا حصہ ہے. تو میں آخر میں یہ کہوں گا، سرکار کے جو ناز صاحب نے ناز سے ویڈیو بنایا ہے، اس میں ماں سوائے جھوٹے پرسنل اٹیکس کے اور کوئی چیز نہیں. ناز میاں نے تو کارل مارکس کی تھیوری کو سمجھا ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مارکس کی تھیوری یہ ہے کہ مزدوروں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. ناانصافی سے مطلب یہ ہے کہ ان کو اجرت اچھی ملنی چاہیے، جبکہ کارل مارکس کی تھیوری محض اجرت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ کارل مارکس کی تھیوری یہ ہے کہ محنت کشوں کو، مزدوروں کو، خاص طور پہ پرولٹیریٹ یعنی انڈسٹریل ورکرز کو، پورے نظام کو ٹیک اوور کرنا ہے اور ایک ایسا نظام بنانا ہے جہاں سرمایہ دار ہو ہی نہ. آخر میں دوستوں یہ کہوں گا کہ کارل مارکس کی تو وفات ہو گئی، ہم اس کو کوئی ذاتی طور پہ تھوڑی فالو کر رہے ہیں کہ ہم نے جی اس کی ہر بات پہ جو ہے عمل درآمد کرنا ہے، اس نے حکم کر دیا اور ہم نے حکم پورا کرنا ہے. کارل مارکس ایک انسان تھا، وہ آج زندہ نہیں ہے کہ وہ ہم پر حکم صادر کرے کہ یہ کرو یا وہ کرو. ہمارے لیے مارکس کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے ایک سائنسی طریقے سے یہ بات ثابت کی کہ اس سرمایہ داری نظام میں رہتے ہوئے وہ تمام لوگ جو محنت کرتے ہیں، یعنی جو امپلائیز ہیں، ان کو ان کے امپلائرز ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یعنی اس سرمایہ داری نظام میں رہتے ہوئے سرمایہ دار کا منافع اور بینکوں کا جو انٹرسٹ ہے، یعنی ان کا جو سود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جاگیرداروں کا جو رینٹ ہے یا بڑے بڑے لینڈ لارڈز کو جو رینٹ ملتا ہے، در حقیقت ان سب چیزوں کی بنیاد مزدوروں کی لوٹی ہوئی محنت پر ہے. اور مزدور طبقہ جب اکٹھا ہوگا، منظم ہوگا، سیاسی شکل اختیار کرے گا، سیاسی پارٹی بنائے گا، تو پھر وہی ایک نیا سماج تشکیل دے گا جس کے اندر سرمایہ دار نہیں ہوگا، بلکہ جس کے اندر یہ تمام معاشی وسائل مزدوروں کے، سماج کے اجتماعی کنٹرول میں آ جائیں گے. تو میں یہی کہوں گا کہ ناز صاحب نے ان بلینئرز کی خاطر جو کہ اس وقت صرف اتنی چھوٹی سی بات پہ پریشان ہیں کہ زہران ممدانی نے ان پر ٹیکس 3% سے 5% کر دینا ہے، کارل مارکس پر ایک گھٹیا ترین اور بیہودہ ذاتی تنقید کی، مگر اس ذاتی تنقید کا کوئی اثر نہیں ہوگا عوام پر، کیونکہ عوام اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ظلم و جبر ہو رہی وہ اس نظام کی وجہ سے، اس گھنونے سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ہو رہی ہے.
اور لہٰذا وہ جب اس نظام کے خلاف ابھریں گے تو ہمیشہ کارل مارکس کی اس سائنسی تھیوری کو ہی پڑھیں گے جس نے یہ ثابت کیا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ سرمایہ داری نظام میں سرمایہ دار محنت کشوں کا، مزدوروں کو، عوام کا استحصال کرتا ہے۔ اس استحصالی نظام کا ایک ہی آلٹرنیٹیو ہے اور وہ آلٹرنیٹیو ہے سوشلزم۔ بہت شکریہ۔ شیئر، لائک، سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ جتنا ناز کے ویڈیو کو ناز سے لوگوں نے شیئر کیا، مجھے پتہ ہے اس کو تو پروموٹ کیا ہے، اس کو تو پیسے لگا کے زیادہ سے زیادہ پھینکا گیا عوام کے اندر۔ میں تو پیسے نہیں لگاؤں گا، آپ پہ ہی ریلائی کروں گا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ اس کے جھوٹ کو ایکسپوز کیا جائے۔ بہت شکریہ۔